یہ قرآن کریم وہی ہے جسے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مکمل دیانتداری اور ایمانداری کے ساتھ صحابہ کرام تک پہنچایا، سنایا اور سمجھایا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے عہد میں عرب میں موجود خداؤں یا بتوں کی تعداد ان گنت تھی۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان بتوں کے وجود سے خانہ کعبہ کو پاک کیا اور ان کو اپنے دست مبارک سے توڑا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صحابہ کرام نے بھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیروی میں بتوں کو توڑا اور اس کے بعد ان کا نام بھی زبان پر لانے کو گناہ خیال کیا۔ عربوں کے ہر قبیلے کا بت الگ تھا اور ان بتوں کے 3 گروہ تھے۔ صنم، ان بتوں کو کہا جاتا تھا جو کسی لکڑی یا دھات کو انسانی شکل میں تراش یا ڈھال کر بنائے جاتے۔ وثن، ایسے بتوں کو کہا جاتا تھا جو پتھروں کو انسانی شکل میں تراش کر بنائے جاتے۔ نصب، ان بتوں کو کہا جاتا تھا جو صرف پتھر بنے ہوئے تھے، نہ تو ان کو کسی انسانی شکل میں تراشا جاتا نہ ہی کوئی اور شکل، وہ صرف ان کی شکل کا عجیب ہونا، رنگ خوبصورت ہوتا یا چمکدار پتھر ہوتا۔